اسلام سے پہلے عربوں کے عقائد میں شرک ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مختلف بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ عرب کے لوگ بتوں کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ ان بتوں میں لات اور عزا کو بڑی اہمیت تھی۔ لوگ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھاتے تھے۔ کاہن لات اور عزا کی قسمیں کھا کھا کر بہت پیسے بٹورتے تھے۔ قرآن مجید نے ان بتوں کا ذکر کئی مقامات پر کر کے ان کے باطل عقائد کی نفی کی ہے اور توحید کی تعلیم دی ہے۔ لات اور عزا کون تھے؟ یہ بت آئے کہاں سے؟ لوگوں نے کہاں سے ان کی عبادت شروع کی؟ کیوں ان بتوں کے آگے سجدہ شروع کیا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لات کی۔ یہ طائف کے قریب واقع تھا۔ اس کا تعلق بنو سقیف قبیلے سے تھا۔ بعض روایات کے مطابق لات دراصل ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو یا کھانے کی اشیاء تیار کر کے دیتا تھا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر ایک عمارت بنائی اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے معبود بنا بیٹھے۔ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اسی زمانے میں اس دنیا میں ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے۔ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ اس لڑکی کا نام تھا عزا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ دوسری طرف عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ عزا کو کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسی لیے اس کے پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ سردار عمر بن لہا نے ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے اور ایک دن آیا کہ ان کے لیے اپنی قربانیاں کرنے لگے۔ ان کو سردا بھی شروع کر دیا۔ عمر بن لہا نے بنی کنانا اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک اور بت منات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تینوں بت خدا کے نزدیک سفارش کرنے والی ہستیاں ہیں۔ قرآن نے ان تینوں بتوں کا ذکر سورۃ نجم میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور تیسری معبود منات کو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنقیدی انداز میں ان بتوں کا ذکر کیا اور ان عقائد کو باطل قرار دیا۔ مزید فرمایا، یہ بت تو محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عربوں نے ان بتوں کو اللہ کی طرف سے مانا ہوا واسطہ یا بیٹی سمجھا، لیکن اللہ نے ان کی اس عقیدے کی تردید کی۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تو بہت عظیم ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے یا سفارش کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے وہ ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا قریب کرنے والے وسیلے سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ قریش کے لوگ ان بتوں کے لیے قربانیاں دیتے، ان کے سامنے جھکتے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ بت ان کی دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی سفارش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے عربوں کے ان عقائد کو سختی سے مسترد کیا۔ اللہ نے فرمایا، اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حق ہمارے سفارشی ہے۔ سورۃ یونس۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کسی بھی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک کرنا شرک ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی قبر ہو یا بت۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو ختم کروا دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں مسجد طائف بنا دی۔ اس طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلا کی طرف بھیجا اور وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں جھاڑیوں کو کاٹ دیا، اور وہ جو ڈھانچہ عزا بت کے ارد گرد بنا رکھا تھا حضرت خالد بن ولید نے اس کو ڈھا دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے اور برابر چوکنا رہے۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد کو دیکھا تو پہاڑوں میں پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا عزا۔ اچانک سے حضرت خالد بن ولید کے سامنے برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔
پھر حضرت خالد بن ولید نے تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا وہ عزا تھی۔ اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کرا دیا گیا۔